السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین مجلس، ہم سب کی زندگی میں غم، ٹینشن، پریشانیاں، ذہنی دباؤ موجود ہے۔ اس کا علاج دعاؤں کے ذریعے سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے جسے علامہ البانی نے صحیحہ میں ذکر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما قال عبد قط اذا اصابہ ہم او حزن، جب بھی کسی آدمی کو فیوچر کو لے کر فکر ہو اور پاسٹ کو لے کر غم ہو اور وہ یہ دعا پڑھ لے، الا اذهب اللہ عز وجل ہمہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس فکر اور غم کو دور فرما دیتا ہے، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَ حُزْنِهِ فَرَحًا، بلکہ اس کے غم کو اللہ خوشیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَعَلَّمَ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، مناسب ہے کہ ہم لوگ اس کو سیکھ لیں؟ آپ نے فرمایا بالکل، يَنبَغِي لِمَن سَمِعَهُنَّ أَن يَتَعَلَّمَهُنَّ، جو بھی ان کو سنے وہ یاد کر لے، اس کے لیے یہی مناسب ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک قاض عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی۔ یہ دعا ہے۔ اس دعا کو 4 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بنیادی اصولوں کا ذکر کیا ہے جو کہ شریعت کے اصول ہیں، کہ ان اصولوں پر اگر ہم عمل کریں تو ہماری زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں اور آئیں گی، لیکن وہ مصیبت لگے گی نہیں، وہ غم ہمیں غم لگے گا نہیں، بلکہ وہ خوشیوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ اصول نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اس دعا میں سکھلایا کہ بندہ حقیقت میں اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھے اور اللہ کی عبادت سے ہمیشہ کے لیے جڑا ہو، اس کا دل اللہ کے علاوہ کسی اور سے بطور محبت، بطور امید، بطور خوف نہیں جڑا ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، اپنی عبودیت کا اظہار کرے۔ دوسرا حصہ، دوسرا اصول ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھ رکھی ہے ان تقدیروں پر ویسے ہی ایمان لے آئے جیسے کہ اس پر رکھا گیا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہے ناصیتی بیدک، اے اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، یعنی جو تو نے تقدیر لکھ دی ہے میں اس کے سامنے سرنڈر ہوں۔ ماض فی حکمک، اور جو تو فیصلہ فرمائے گا وہ میرے معاملے میں چلے گا۔ عدل فی قضاؤک، اور میں تقدیر کے معاملے سے اتنا راضی ہوں، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، کہ میں اس کو عدل ہی سمجھتا ہوں۔ اچھا ہوگا تب بھی انصاف ہے اور اگر برا ہوگا تب بھی انصاف ہے، یعنی کہ انسان تقدیر کے اوپر مکمل طریقے سے ایمان لے آئے۔ تیسری چیز، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اس کی صفات علیٰ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیجئے۔ فرمایا گیا اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں تیرے تمام ان ناموں کے وسیلے سے جو تو نے خود اپنے آپ کے لیے رکھے ہیں، یا پھر تو نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے، یا اپنی مخلوقات میں سے کسی کو سکھایا ہے، یا پھر تو نے اپنے علم غیب میں اپنے پاس خاص طور سے رکھا ہے، ان تمام اسماء حسنہ کے وسیلے سے تجھ سے میں دعا کر رہا ہوں۔ تو یہ سب سے بہترین اور اللہ کا پسندیدہ وسیلہ ہے کہ اللہ کے ناموں کے وسیلے سے ہم اور آپ دعا کریں۔ دعا کیا ہے؟ یہ اصول نمبر 4 ہے، ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی، کہ اے رب العالمین تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، میرے غم کو ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے اور میرے مستقبل کے فکر کو بھی ختم فرما دے۔
تو قرآن کریم سے جڑنے کی دعا اللہ سے مانگنی ہے۔ دراصل یہ وہ علاج ہے کہ انسان حزن اور ہم، وہ پاسٹ ہو یا فیوچر ہو، ہر طرح کے غموں سے اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ یہ چوتھا اصول ہے کہ انسان قرآن سے جڑ جائے اور قرآن کریم کو پڑھے بھی، یاد کرنے کی کوشش کرے یا پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، عمل کرنے کی کوشش کرے۔ بیمار ہو جائے تو قرآن کریم کو پڑھ کر دم بھی کیا کرے۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ تو اس دعا کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ غم دور کرتا ہے اور رب العالمین اس غم کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے۔ ایک چھوٹی سی اور دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 4 بیماریوں سے علاج اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے کہا ہے۔ کیا ہے؟ آدمی سب سے پہلے ذہنی کمزوریوں کا علاج اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ ذہنی دباؤ جس میں ہے، دباؤ کیا ہوتا؟ فیوچر کے لے کر، پاسٹ کو لے کر۔ تو کہا گیا کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں کو سکھا رہا ہے کہ اپنی عملی کمزوریوں کا علاج اللہ سے مانگو۔ تو بندہ کہتا ہے ومن العجز والکسل، اے اللہ جو حقیقی میری مجبوری ہے اس کے لیے بھی تجھ سے میں علاج مانگ رہا ہوں، اور میری غفلت اور سستی کی وجہ سے جو ہو رہا ہے یہ عملی کمزوریاں، اس کا بھی علاج تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ پھر نمبر 3 پہ آتا ہے اخلاقی کمزوریوں کا علاج، من الجبن والبخل، اے اللہ کنجوسی ہو یا پھر بزدلی ہو اس کا بھی علاج چاہتا ہوں، یہ اخلاقی کمزوری ہے۔ نمبر 4 پہ معاشرتی اور معاشی کمزوریوں کا علاج مانگتے ہوئے بندہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ومن ضلع الدین وغلبۃ الرجال، قرض کا بوجھ میرے اوپر آ جائے یہ میں نہیں چاہتا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے قرض وغیرہ کے بوجھ سے بچا لے، اور اے اللہ لوگ ظلم کرے اس سے بھی مجھے بچا لے۔ تو یہ معاشی اور معاشرتی کمزوریاں ہیں۔ تو 4 طرح کی برائیوں اور کمزوریوں کا علاج اس دعا میں بھی بتلایا گیا ہے۔ اس دعا کا بھی ہم اور آپ اہتمام کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں دعائیں بڑی پیاری ہیں، اس سے انسان ٹینشن، پریشانیاں اور ذہنی الجھن، دباؤ، ان سب چیزوں سے مکت ہو جاتا ہے۔ اسپیشلی گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو ذکر الہی اور خاص طور سے اللہ کے قرآن سے جوڑیے۔ پڑھنے اور سمجھنے کے اعتبار سے اللہ صرف غم ختم ہی نہیں کرے گا بلکہ اسے خوشیوں میں کنورٹ کر دے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو خوش رکھے۔ ہماری زندگیوں میں جو بھی غم ہے اللہ تعالیٰ ان تمام غموں کو اکھاڑ پھینکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔